اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے، اس میں مبنی، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس میں اشارہ کے متعلق پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے آخر میں تشریح کرتے ہیں۔ فصل اسماء الاشارۃ ما وضع لیدل علی مشار الیہ وہی 5 الفاظ ل6 معان وذلک ذا للمذکر وذانی وذین لمثناہ وتا تی ذی تہ ذہ تہ وذہ للمؤنث وتانی وتین لمثناہ واولائی بالمد والکسر لجمعہما۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اسمائی اشارہ وہ ہے جس کو وضع کیا جاتا ہے تاکہ وہ دلالت کرے مشار الیہ پر، اور یہ 5 الفاظ ہیں 6 معنی کے لیے، اور یہ کون سے ہیں؟ ذا مذکر کے لیے، ذانی اور دینی تثنیہ مذکر کے لیے، تا تی ذی تہ ذہ تہ ذہ مؤنث کے لیے، تانی و تینی تثنیہ مؤنث کے لیے، اولائی مد کے ساتھ اور کسر کے ساتھ جمع مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے جو دوسرا اس میں مبنی ہے، اس میں اشارہ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی مشابہت ہے حرف کے ساتھ۔ جس طریقے سے حرف اپنے ماقبل آگے پیچھے کسی کلام کا محتاج ہوتا ہے معنی پر دلالت کرنے کے لیے، بالکل اسی طریقے سے جو اس میں اشارہ ہے یہ بھی اپنا معنی پر دلالت کرنے کے لیے مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اسماء اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز ہے، وہ الفاظ ہیں، وہ اسماء ہیں جن کو وضع کیا جاتا ہے تاکہ وہ دلالت کریں مشار الیہ پر، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وہی 5 الفاظ، یہ کل 5 الفاظ ہیں، ل6 معان 6 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ کون سے 5 الفاظ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ نمبر 1 پر ہے ذا، یہ آتا ہے واحد مذکر کے لیے، اور ذانی یہ آتا ہے تثنیہ مذکر کے لیے، اور اسی طریقے سے ذینی یہ بھی تثنیہ مذکر کے لیے ہی آتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ جو ذانی ہے یہ آتا ہے حالت رفع میں، اور ذینی یہ آتا ہے حالت نصبی اور جری میں۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، یہ ہو گیا 1 اور یہ ہو گیا 2۔ اب تیسرے نمبر پر ہے واحد مؤنث کے لیے۔ واحد مؤنث کے لیے کل الفاظ استعمال ہوتے ہیں 6 اس میں اشارہ ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تا، تی، اور اس کے بعد ذی، اور اس کے بعد ہے تہ، اور اس کے بعد ہے ذہ، اور اس کے بعد ہے تہی، اور اس کے بعد ہے ذہی۔ یہ کل 6 الفاظ ہیں جو واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور جو تثنیہ مؤنث ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تانی تثنیہ مؤنث کے لیے، اور ایک ہوتا ہے تینی، یہ بھی آتا ہے تثنیہ مؤنث کے لیے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو تانی ہے یہ حالت رفع میں استعمال ہوگا، اور جو تینی ہے یہ حالت نصبی و جری میں۔ بالکل یہ وہی چیز ہے جیسا کہ ذینی تھا نا، تثنیہ مذکر حالت نصبی و جری میں، بالکل ایسے ہی تینی ہے، یہ حالت نصبی اور جری کے اندر استعمال ہوگا۔ البتہ جو الا ہے اس کو 2 طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ ایک اس کو پڑھا گیا اسی طریقے سے اولائی، اور دوسرے اس کو پڑھا گیا اولائی، مد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور مد کے بغیر بھی پڑھا گیا ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اب جمع میں دونوں ہیں، جمع مذکر بھی ہے اس میں، اور اسی طریقے سے جمع میں جمع مؤنث بھی ہے، دونوں کے لیے یہ والا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ 5 الفاظ کون سے ہیں۔ دیکھیں ذرا، پہلا آگے یہ ذا واحد مذکر کے لیے، دوسرا ہے ذانی و ذینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے، اور تیسرا ہے تاتی ذہ تہ ذہ تہی اور ذہی، یہ 6 ہیں کل جو کہ استعمال ہوتے ہیں واحد مؤنث کے لیے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے یہ تانی اور تینی، یہ آتا ہے تثنیہ مؤنث کے لیے، اور 5ویں نمبر پر ہے یہ اولائی، یہ آتا ہے جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مؤنث کے لیے بھی۔ تو یہ فرمایا 5 الفاظ ہیں ل6 معان 6 معنی کے لیے۔ اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے کر دیں کہ اولا جو مد کے ساتھ ہے اس کو الگ کر دیں، اور جو مد کے بغیر ہے اس کو الگ کر دیں، تو یہ 6 الفاظ بن جائیں گے، 6 معنی کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہاں پر ذرا کچھ ضمیریں ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں ذا مذکر کے لیے ذانی وذینی لمثناہ، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ لی اس مذکر کی طرف،
اسی مذکر کی تثنیہ کے لیے ہے، مثنیٰ کا مطلب تثنیہ۔ اب اس کے بعد آگے یہ واحد مونس کی بات شروع ہوگی، یہاں تک للمونس، للمونس سے مراد ہے واحد مونس، وتانی وتینی لمثنیٰ، اور اس کی تثنیہ کے لیے یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مونس کی طرف۔ تثنیہ مونس کے لیے تانی و تینی استعمال ہوتے ہیں، تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، تانی حالت رفع میں اور تینی ہوگا حالت نصبی اور جری میں۔ اور الا مد کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے اولائی، اور کسر کے ساتھ یعنی مد کے بغیر اس کو پڑھیں اولائی۔ دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لجمعہما، ان دونوں کی جمع کے لیے۔ کن دونوں کی جمع کے لیے؟ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ایک تو اس مذکر کی طرف اور ایک لوٹ رہی ہے اس مؤنث کی طرف۔ تو یہاں تک اس میں اشارہ بات ہو گئی ہے مکمل۔ البتہ اس میں ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے حرف خطاب۔ حرف خطاب کیا ہوتا ہے، وہ اسم اشارہ کے ساتھ کس طریقے سے ملتا ہے، اور یہ کل 25 الفاظ کس طرح بنتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔